ابن نبی الحضلی کا قتل۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں محمد بن جعفر بن زبیر نے مجھ سے حضرت عبداللہ بن انیس کی حدیث بیان کی۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اور کہا مجھے خبر ملی ہے کہ سفیان بن نبی الحضلی نے میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوجیں جمع کر رکھی ہیں اور وہ اس وقت نہلا یا رننا میں ہے، تم جاؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس کی علامت اور خلیہ مجھے بتا دے تاکہ میں اسے پہچان سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں شیطان کا تصور آئے گا اور تمہارے اور اس کے درمیان پختہ نشانی یہ ہوگی کہ اسے دیکھ کر ایک بار تمہارے جسم میں کپکپی محسوس ہوگی۔ میں اپنی تلوار لے کر نکل کھڑا ہوا یہاں تک کہ میں اس تک جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہودوں میں سوار اپنی خواتین کو نیچے اتار رہا تھا اور پڑاؤ کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ جو ہی میں نے اسے دیکھا مجھے بالکل ویسا ہی محسوس ہوا جیسا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے کپکپی بھی محسوس کی۔ بہرحال میں اس کی جانب بڑھا، اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے اور اس کے درمیان معاملہ طویل نہ پکڑ لے اور میری نماز عصر فوت نہ ہو جائے۔ میں نے الگ ہو کر نماز ادا کی اور پھر سیدھا اس کی جانب بڑھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کون شخص ہو؟ میں نے جواب دیا ایک عرب ہوں، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ تم نے اس شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج ظفرموج تیار کی ہے، اس کی شہرت نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا اور میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس نے میری بات سنی تو فخر سے کہنے لگا اچھا، تم نے جو کچھ سنا وہ ٹھیک ہے، میں اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور تک چلتا رہا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ میری تلوار کی زد میں ہے تو میں نے اس پر بھرپور اور پھر تیلا حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اسے قتل کر کے میں نے اپنی راہ لی اور اس کی بیویوں کو بیعت کرتا ہوا چھوڑ کر ان کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ جب میں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا چہرہ فلاح اور کامیابی پا گیا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے قتل کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور ایک عصا عطا فرمایا اور کہا اے عبداللہ بن انیس، یہ عصا پکڑ لو، اسے اپنے پاس رکھنا۔ میں بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عصا لیے باہر آیا تو لوگ منتظر تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا یہ عصا کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اسے اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے کہا کیا تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھ لیتا کہ یہ عصا کس لیے دیا ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یہ عصا مبارک کس لیے عنایت فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے اور تیرے درمیان قیامت دن آیت نشانی ہوگا۔ اس دن بہت کم لوگوں کو ٹیک لگانے کے لیے کوئی سہارا ملے گا۔ تم اس عصا پر ٹیک لگا لیا کرو اور قیامت کے روز بھی اس عصا کے ساتھ مجھ سے ملنا۔ ابن اسحاق نے مزید کہا عبداللہ بن انیس اپنی تلوار کے ساتھ اس عصا کو بھی ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ موت کے وقت بھی یہ عصا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ عصا ان کے ساتھ کفن میں لپیٹا جائے اور ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق ایسا ہی ہوا۔